والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المتقين محب الفقراء والغرباء قائد الغر المهجرين وعلى آله الطيبين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال سارے حضرات مل کے درود شریف پڑھ لو السلام السلام علی رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی حمد و شکر اس سے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس بارگاہ نذرانہ سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم نے ضرور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک دیاں یہ مقدس اور بابرکت کھڑیاں جو اللہ کریم نے اپنے گھر کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے رب ذوالجلال سنا کے صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے کمی کوتاہی غلطی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف فرمائے جمعۃ المبارک دا مقدس اور بابرکت دن ہے اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ اس مالک لم یزل نے زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کا دن ویکھنا نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے اندر اللہ بار بار یہ دن ویکھنا نصیب فرمائے جڑی میں آئے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جائے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر بقا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کی ذات میں بقا ہے ہر چیز فنا ہو جائے
جنہاں ہستیاں کا اسی ذکر سنتے ہیں تواڈے میرے تک، جنہاں بزرگاں کا ذکر پہنچتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ان ہستیاں نے تعلق جڑا ہے وہ باقی رہن والی ذات نال جوڑیا ہوتا ہے، مالک نے۔ اس واسطے اللہ رب الجلال ان ہستیاں کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ صدیاں گزر گئیاں، اولیاء کاملین کا ذکر آج جاری و ساری ہے، جنہاں دے واقعات، جنہاں دیاں گلاں تواڈے میرے تک پہنچتی ہیں۔ یہ وجہ کی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ان ہستیاں نے دنیا نال تعلق نہیں جوڑیا، باقی رہن والی ذات نال تعلق، تے اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دا ذکر ختم نہیں ہونے دیتا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تاکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، باقی رہن والی ذات صرف اللہ دی رب ذوالجلال ہے، جس کو بقا ہے۔ نبیاں تے رسولاں دے اتے بھی موت آئی، اللہ دے مقبول بندیاں تے محبت نال ذرا سبحان اللہ۔ ایک نکاح سی، دس لیکن فون سننا کوئی ایڈا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ میں کہ میں تو نماں پڑھانا، نکاح کے کسی اور بندے سے بھیجے اے مغل اعظم آپ کی سی، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ، پیار نال کہہ دو سبحان اللہ۔ نیڑے ہو جاؤ، جڑا صلاح ہے یہ دوریاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، نیڑے نیڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ صلاح جڑا ہے اور کر دو تاکہ آن والے بندے جڑے وہ بھی پھر ان پیچھے بیٹھ لگ جان گے، ہے مزید تو گیا تھوڑا جا پیچھے سے گیا ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ بقا صرف اللہ رب ذوالجلال دی ذات میں ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، میں ایک علاقے سے گیا، فرماندے نے کہ اس علاقے دے اندر قبرستان ایک منظر دیکھیا، ہجوم ہے لوگاں دا۔ ایک قبر دے گرد نوجوان جوان پہلے چکر کر دے، اس تو بعد لڑکیاں آ جاندی ہیں خوبصورت، وہ قبر دے گرد چکر لاندیاں۔ لڑکیاں دے چکر لان تو بعد بزرگ آ جاتے بابے، وہ قبر دے گرد چکر کٹ دے تے میں منظر دیکھیا، پوچھیا کی معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ وقت دے بیٹے دی قبر ہے۔ تے پہلے نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ دے پتر، اگر سانو اپنی جوانیاں دے کے بھی تینوں دنیا چ لیا سکتے تے اسی تینوں لیا نہیں تیار۔ بعد خوبصورت لڑکیاں آ جاتی ہیں، وہ بھی یہی کر دی۔ پھر بزرگ آ جاتے ہیں بابے چٹھی داڑی، وہ کہتے ہیں اگر سانو اپنی بزرگی دے کے تینوں لے کے آ سکتے تے اسی تینوں دنیا چ لے آتے، پر اسی بے بس موت دے سامنے۔ معلوم ہویا موت ایک ایسی چیز ہے جی اگے وقت دا حاکم بھی بے بس ہے، وقت دا حکمران ہے، اور بھی موت دے اگے بے بس ہے۔ یہ حقیقت ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے، زندگی اللہ دیتی ہے، موت بھی آئے، اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا پڑے گا اللہ کے وجود۔ ایک خدا دستور ہے، نظام ہے، وہ قدرت ہے۔ چھوٹی جی چکی ہے، انہوں جب تک کوئی گھمائے نہ تو گھومتی نہیں، ہوا لڑی چل پہ کوئی گھمائے تو پھر گھومتی۔ ایڈی وڈی کائنات ہے، رات آتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، موسم آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، یہ وہ ایک نظام ہے، جی میں وہ چاہتا ہے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک خاتون کو پوچھا کہ تم توحید کیویں سیکھی؟ کہنے لگی میں توحید اپنے چرخے تو سیکھی ہے۔
اے میرا جڑا چرخا ہے ہن کیوں کس طرح میں نے کہا میں تو اپنے چرخے تو سیکھی ہے یہ جدوں تک میں کماؤں نہیں یہ گھومتا نہیں تو ایڈی وڈی کائنات اپنے آپ میں چل سکتی اللہ کی ذات ہے جڑی اس کائنات کا نظام چلا رہی تو جدوں دی بارگاہ چ بلاوا آ جائے گا بندے کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا ٹس تو مس نہیں بندہ ہو سکے جدوں وقت آ گیا تقدیر جدوں آ گئی اب بندے کہتے نہ ہونے ساڈے کول بیٹھا گیا تھوڑی دیر پہلے تھا ساڈے نال گلاں کردا پیا چنگا بھلا صبح ملے ہاں لیکن یہ تقدیر دے فیصلے جدوں تقدیر آ جاندی ہے ادو موت بندے نو آ کے پکڑ لیندی جتنا مرضی بندہ اپنے آپ موت تو بچا لے محفوظ کر لے موت آ کے رہے انسان کو پکڑ لے جتنی مرضی محفوظ ترین قلعے اپنے آپ کو بند کیوں نہ کر لے موت آ کے رہے ہونا معروف گل ہے پچھلے سال کہ ٹائٹینک جہاز جی نے بنایا وہ دعویٰ پتا کی طوفان نوح بھی آ جائے تو غرق نہیں کر سکتا یہ اس بندے کا دعویٰ یوٹیوب پہ تسی آج کوئی سرچ کرو تو بڑیاں بڑکاں سمجھ انہیں کیا طوفان نوح بھی آ جائے تو اس جہاز کو طوفان بھی غرق نہیں کر سکتے تو طوفان کو بھیجا کی نہیں اللہ نوح علیہ السلام دی قوم دے جڑے بندے نے آپ دی گل نہیں منی انہوں نے غرق کس نے کیتا اللہ نے غرق کیتا تو شراب تا رب نے بھیجا ہن جی نے جملے کے نے وہ چیلنج تا اللہ دی قدرت کو کر رہے ہیں کہ ساڈے اس جہاز نو طوفان نوح بھی آ جائے تو غرق نہیں کر سکتا چیلنج اللہ کی قدرت نو کر دیا پہلا ہی واہ پہلی باری چھڈیا اس جہاز نو سمندر تے اپنی منزل تے بھی نہیں پہنچ سکے یہ نہیں بھی 6 مہینے نہ سال لگے یا 2 سال لگے پہلے ہی سفر تھے وہ اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکے جی ساریاں سہولیات نے دیگر جہازاں نالوں مضبوط ہے تے بڑی طاقت نال اس کو بڑھایا ہے تے چیلنج بھی کیتا ہے سمندر وچ چلا کے بھی طوفان بھی غرق نہیں کر سکتا تے منزل تے پہنچیا نہیں غرق ہو گیا تباہ ہو گیا جویں بھی ہویا ہے تو بعد کی گل سانو تے نال کی گل مقصد ہے غرق ہو چیلنج ہی اللہ کی قدرت ہوئی اس لیے ایک مالک کا نظام ہے بقا ہے تے فنا بھی ہے اس دنیا جائے تے جانا بھی پے گا جنہاں نے بات تعلق اللہ کی ذات نال جوڑیا ہے اللہ رب الجلال نے انہاں ہستیاں عظمت اور شان نال نواز دیتا ہے مقام عطا کیتا ہے اللہ رب الجلال نے انہاں لوگاں نو جنہاں نے اپنا تعلق مالک کی ذات نال جوڑیے عظمتاں پا کے شاناں پا کے اللہ کی ذات نال تعلق جوڑن والے لوگ اس جہان اندر بھی کامیاب ہو گئے اگلے جہان دے اندر بھی وہ لوگ عظمتاں اور شان حاصل کر گئے انہاں مر کے مٹتے نہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ نیک عمل کرنا والا مرد ہوئے نیک عمل کرنا والی عورت ہوئے اور صاحب ایمان اللہ فرماتا ہے وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وہ مار کے مٹ نہیں جان گے بلکہ اعلیٰ زندگی پا جان گے عظمتاں پا جان گے وہ شاناں پا جان گے جنہاں لوگاں دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جاندا ہے رب دا خوف آ جاندا ہے اس لیے موت دی تیاری کر لینی چاہیے دانش مند لوگ کہندے انسان دی زندگی دی حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی ہوا دے اندر رکھے ہوئے چراغ دی طرح ہے کہ ہوا چلی نہیں تا چراغ بجھ گیا بزرگ کہتے ہیں کہ جوان جڑا بندہ ہے وہ شام کا چراغ ہے جوان جڑا بندہ ہے وہ شام کا چراغ ہے شام جدوں پیندی ہے سورج کا چراغ والے
تے جڑا بزرگ ہے بابا ہے جن کی عمر 60 کے نیڑے لگی ہوئی ہے تے کہ گزرتی جا رہی ہے، وہ صبح دا چراغ کوئی پتہ نہیں کدوں بجھا دیتا جائے، تے جڑا شام والا چراغ ہے پتہ ہے بھی کوئی نہیں ہے جو چراغ تھوڑی جی آواز چلی تے گیا۔ یہ انسان دی زندگی چراغ دی مانند ہے کہ بھوک ہلکی ہی لگی تے بندہ گیا، جوان بھی ہے تے کہ حادثات کا شکار نہیں ہوتے، جوانی میں بندے جانتے ہیں اس جہان میں چھڑ کے، بزرگ بھی دنیا تو جانتے ہیں اس نظام کو جانا پے گا۔ خواجہ غلام فرید بہت مٹھن دا تاجدار آپ فرمان نے کوئی بن کے آران لگے پکھیاں دی، کوئی بن کے آران لگے پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے یار، اے پکھی واس جڑے خیمے لا کے جنگلاں دے اندر خالی جگہ تے پلاٹاں دے اندر رہندے او بھی کا بندے کہندے کوئی بن کے آران لگے پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے یار، کوئی پلیاں نیاز تے نخلیاں وچ، کوئی ریت گرم تے پھل چلے یار، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، جانا پیڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، ولی پاک دی بارگاہ سوال ہویا حضور عقل مند تے سمجھدار بندہ کون ہے؟ فرمایا جڑا اپنی موت نو کثرت نال یاد کردا ہے او سمجھدار ہے، عقل مند بندہ ہے جڑا اپنی موت نو کثرت نال یاد کردا ہے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے مشکات دی روایت ہے، فرمایا لذتاں نو ختم کر دین والی چیز نو یاد کرو، حضورو کیڑی چیز ہے جڑی لذتاں مکا دیندی ہے؟ فرمایا موت ہے جڑی لذتاں ختم کر دیندی ہے، موت نو یاد کرو۔ ام المؤمنین عالمہ فاضلہ معلمہ تیری تے میری روحانی ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، آپ فرمانیاں حضور دی بارگاہ دے اندر فرمانیاں میں ایک دن عرض کی تھا کہ سرکار میدان حشر دے اندر شہیدہ دے نال حشر کینا لوگاں دا آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جڑے بندے موت تو ڈر دل، موت نو یاد رکھ دل، اللہ دا ڈر خوف جنہاں دیاں سینیاں دے اندر ہوئے، موت نو یاد کرنے والے بندے کہ مر جانا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا، انہاں دا حشر اللہ شہیداں دے نام کرے گا۔ موت تو ڈرنے والا بندہ نجات کسی کا حق نہیں کھانا، جس بندے نو ڈر ہے خوف ہے کہ میں مر جانا ہے وہ کسی نال زیادتی نہیں کرتا، کسی دے نال ظلم نہیں کرتا، نجات حق نہیں کھانا، بہنا تے ظلم نہیں کرتا، دھیاں تے ظلم نہیں کرتا، اچھا انسان بنتا ہے کیونکہ ڈر خوف مالک دا سینے دے اندر آتا ہے کہ مر جانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر یار آل مصطفیٰ افضل الصحابہ نبی پاک دا پہلا خلیفہ آقا
فرماندے نے عجیب بندے فرماندے نے تو اس دنیا نال تعلق پیا جوڑ لے ایتھے رہن اندر مصروف ہے مکان بن جائے اچھی گڈی خرید لاؤ آج ساڈیاں سوچاں اچھا لباس پہن لاؤ دنیا دے متعلق بہت کچھ سوچ لے آؤ کاروبار نوں بہتر کر لاؤ حضرت ابو بکر صدیق کہندے تو دنیا اندر رہن دیا پیا سوچ لے اے دنیا تینوں کڈن دیاں تیاریاں پئی کر دیے اے تینوں اتھوں بھیجن دیاں تیاریاں پئی کر دیے اے ویکھ ادھر بندے دی آنکھ شان نکل جاندی ہے آنکھ لگدی ہے روح پرواز ہو جاندی ہے فوراً 5 منٹ تو بعد گھر والیاں دے خیالات بدل جاندے کوئی کہندا ہے غسل کدوں دینا کوئی کہندا ہے قبر دا انتظام شروع کروایا یا نہیں کروایا کفن لے کے آئے ہو یا نہیں آئے اعلان کروا دیو فون کر دیو ادھر بندہ مردا ہے چند منٹاں تو بعد او دے دفن دیاں تیاریاں اعلانات دیاں تیاریاں شروع ہو جاندیاں حضرت صدیق اکبر اس لیے فرماندے تو اس دنیا دے اندر رہنا پیا سوچنا ہے یہ دنیا تیرے کڈن دا انتظام بھی کر دیے یہ تو بھیجن دیاں تیاریاں بھی کر دیے حضرت صدیق اکبر دا دوسرا قول آپ فرماندے اہل خانہ میں ایک دن صبح فرمایا میں موت نوں اتنا قریب سمجھنا تے اتنا نیڑے سمجھو موت نوں جویں بندے دے پیر اندر پیانے جڑے بھوت نے انہاں دے قسمیں جڑے جویں او بندے دے نزدیک نے اتنی موت بندے دے قریب ہے حضرت ابو بکر صدیق کہندے ان بندے دے پیر اندر پیالی کتی بندے تو کتنی دور ہوندی ہے فرمایا اتنا فاصلہ ہے موت دا بندے تو اتنا قریب ہے موت بندے دے بالکل نیڑے ہے ایک کون کہہ رہے ہیں حضور دا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں دوسرے خلیفے دی گل سننا نام فاروق اعظم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑی انگوٹھی پہنی ہوندی سی او دے اوپر آپ نے ایک تحریر نقش کروائی ہوندی سی کیڑی تحریر کہ اے عمر سب تو بڑی نصیحت موت ہے نصیحت موت ہی کافی ہے نصیحت واسطے یہ تحریر حضرت عمر نے انگوٹھی دے اوپر کروائی ہوندی سی کہ اے عمر نصیحت نہیں موت ہی کافی ہے کہ بندہ یاد رکھے موت رو کہ بہت بڑی نصیحت ہے بندے واسطے اگر بندہ اس دی طرح غور کرے حضرت عمر بن خطاب عام مستی نہیں جنہاں دی چادر دکھائی ہے آگ حیا کر دیے دریائے نیل و خط لکھن دریا حیا کرنا ہے زمین تے درہ مارن امام راضی کہندے تو والا زمین نہیں ہلدی کتنا اللہ کا ڈر ہے کتنا رب دا خوف ہے کہ فرمان دل نصیحت موت ہی کافی ہے نصیحت واسطے کہ بندہ غور کرے ایک بندے دی باقاعدہ ڈیوٹی لائی ہوندی سی حضرت عمر بن خطاب نے کہ میں روزانہ ایک گل یاد کرانی ہے کہ عمر مر جانا ہے موت آ جانی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جانا ہے ایک دن اس بندے نے معمول کے مطابق حضرت عمر نو یاد کروایا اے پیارے عمر موت آ جائے گی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جانا ہے فرمایا آج تو بعد مینوں نہ ڈرائی آج تو بعد نہ ڈرائی کہنے لگیا حضرت وضاحت کر دیو اگے روزانہ میں ڈرانا کبھی منع نہیں کیتا تسی میری ڈیوٹی لائی ہوئی ہے آج روک دے پہ ہو یہ دے اندر کی حکمت ہے یہ بھی ذرا بیان کر دیو فرمایا چٹے بال آنے شروع ہو گئے یہ چٹے بال جڑے یہ مینوں ڈران دے رہن گے ہن موت تو ڈران دے آن گے تینوں ڈران دی لوڑ نہیں اس لیے رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب آپ پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کالے وال مسافر ہوں گے کالے وال مسافر ہوں گے کوئی چٹیا تیرا لا یا کالے وال مسافر ہوں گے چٹیا تیرا لا یا اکھاں کھول محمد
محمد بیٹھ جا اکھا کھول محمد بیٹھ جا مات سنیڑا یا میں کتاب اندر پڑھی ہے نوح علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نو کیا جدو روح قبض کرنا واسطے آنا ہوئے مینوں دس کی آئی انجی نہ آ جائی جدو روح قبض کر لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے آکے کیا نام ملک الموت حضور روح قبض کر لئی آیا فرمایا میں جو تینوں لیا تھی مینوں دسن تو بغیر نہ آئی کہنے لگا حضرت توانو اطلاعاں دتیاں گئیاں چٹے وال نہیں آئے فرمایا آئے نے فرمایا مات دی طلاع ہے تے مات نیڑے آ گئی حضرت کمر جھکی اے مات دی طلاع ہاتھ اندر آسا آ گیا اے مات دی طلاع نہیں کا اور کی چیز ہے اے مات دی طلاع آندیاں حضرت عمر کہنے اور مینوں نہ ڈرائی اور چٹے وال آ گئے اور میں مات نو یاد رکھا گا قبر نیڑے آ گئی منزل قریب آ گئی آپ ہستی نہیں عمر ابن خطاب ہے آج بھی جنت دے ٹکڑے دے اندر آرام کر رہے ہیں جنت دیاں بشارتاں ایک جگہ تے نہیں بے شمار مقامات دے نبی پاک دی پاک زبان دے وچوں نکلیاں اتنی بڑی ہستی اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے اللہ کا اتنا مات نو یاد کیتا جاندا ہے نبی پاک دی مجلس لگی رہی ہے ذکر موت کا شروع ہو گیا اصحاب اللہ پہ کر دیں کوئی صحابی کہتا ہے میں موت میں اتنا قریب جاننا کہ رات ہے پتہ نہیں دن چڑھنا یا نہیں چڑھنا موت نہ آ جائے دوسرے صحابی بولے میں موت میں اتنا قریب جاننا کہ 4 رکعت والی نماز نہیں تھا میں سمجھ لوں کہ 4 رکعت مکڑ تو پہلے موت آ جائے گی اور نبی پاک گفتگو سن دے رہے فرمایا سی بابا میں موت میں اتنا قریب جانا کہ میں نفل نہیں تھا 2 رکعت نفلاں دیاں نہیں تھا تے تحیات اندر رہ جاؤں جدوں سلام پھیراؤ ایک سائڈ تے رخ کراؤ میں یہ جاننا پتہ نہیں دوجے پاسے رخ پھیرنا یا نہیں پھیرنا کدھر موت نہ آ جائے یہ نبیاں دے سردار دی کفیت ہے فرمایا ایک پاسے چہرہ پاک پھیرے دوسری شہر تے رخ کرن تو پہلے کدھر موت نہ آ جائے اتنا قریب میں موت نو جاننا فرمایا میں اتنا قریب موت نو جاننا اندازہ لگاؤ کیسی عظیم ہستیاں کتنا ڈر ہے سینے دے اندر آج اسی دنیا نال تعلقات بدانے جا رہے ہو دنیا نال ساڑھے رابطے دنیا نال رابطے اے عارضی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کدوں مالک دی بارگاہ جو بلاوا آ جائے فرمائش بھی ہے اس موقع دے اشعار لگ دے بھی نے اے دنیا عارضی ہے اے 2 دن دی زندگی ہے اے 2 دن دا میلا اے 2 دن دی یاری اے 2 دن دا میلا اے 2 دن دی یاری نباتا نا یاری کوئی عمر ساری غور کرے بندہ اپنے ہوگی صاحب بچپن دے دوست اور جوانی دے اور بڑھاپے دے بیلی اور قبرستان جائے گا بندہ اتھے کا ساتھ اور ہوئے گا سجے کبے ہمسائے اور ہون گے اس طرح دنیا دی حقیقت ہے اے 2 دن دا میلا اے 2 دن دی یاری نباتا نا یاری کوئی عمر ساری پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ لو حقیقت ہے اے 2 دن دا میلا اے 2 دن دی یاری اے 2 دن تسی چنگے بندے ہو مسجد اندر آ کے بیٹھے ہو کہ یہ جنہاں جمعہ بھی نصیب نہیں ہوگا پڑھو ذرا مل کے عارضی زندگی ہے چنگے کام کردیاں گزار لینی چاہیے یہ 2 دن دا میلا یہ 2 دن دی یاری
دن دی یاری نبھاتا نہ یاری کوئی عمر ساری اے دنیا کی سیل نہ کرتی وفا اے دے دھوکے جا کے نہ ماریا جائیں اے دنیا کی سیل نہ کرتی وفا اے لئی ویک سکتی کسے دے سر تے چھاں اے لئی ویک سکتی کسے دے سر تے چھاں اے دنیا فریبی اے دنیا لکمی اے دنیا لکارا اے تو دل دا میلا اے تو دل دیا نبھاتا نہ یاری کوئی عمر ساری جگوں وچ قبر دے لکیراں نے آنا جگوں وچ قبر دے لکیراں نے آنا تے آ کے تینوں نہ پوچھنا پچھونا اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے تو دل دا میلا اے تو دل دی یاری اے کیڑے تعلقات نے جنہاں نوں اسی تعلق سمجھنے ہیں کوئی تعلق کم نہیں آئے گا قبر دے اندر موت دے ویلے بھی کوئی تعلق کم نہیں آئے گا کہ دنیا دے عارضی سہارے میرا فلاں تعلق میرا فلاں جگیردار نال تعلق تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سہارے تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سہارے تیرے ساتھ سامان تے وک جانے سارے تیرے ساتھ سامان تے وک جانے سارے اے دنیاوی عارضی سہارے تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سہارے تیرے ساتھ سامان تے وک جانے سارے جدوں سر سے آگے اجل دے کو پاری اجل موت نو کہندے جدوں فرشتے آگے اسرائیل علیہ السلام آگے پھر تیرے سہارے دنیاوی کم نہیں آن گے تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سہارے تیرے ساتھ سامان جدوں اللہ نے ہاتھ رکھیا پھر ہمت نہیں پھیرے گی ہلن دی بھی جدوں وقت آ گیا تیرے ساتھ سامان دے بھی جانے سارے جدوں سر سے آگے اجل دے کو پاری اے تو دن دا میلا اے تو دن دی یاری نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری موت آ کے رہے گی ایک گل یاد رکھنا اگر موت نو حکومت دے ذریعے نال بندہ ٹال سکدا فرعون موت نو ٹال لیندا جدے کول اتنی بڑی حکومت سی اگر موت نو بندہ دولت دے ذریعے نال ٹال سکدا قارون موت نو ٹال لیندا جدے کول اتنے زیادہ خزانے تے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں دیاں قطاراں دے اوپر رکھیاں جاندیاں سن لیکن موت دے اوپر بھی آئی ہے اگر موت نو بندہ حکمت اور دانائی دے نال ٹال سکدا ہوندا حضرت لقمان علیہ السلام دی حکمت دیاں گلاں تے اللہ دا قرآن بھی کردا ہے او موت نو ٹال لے دے اگر موت نو بندہ جوان مردی دے ذریعے نال طاقت دے ذریعے نال ٹال سکدا رستم دے پہلوانا تے موت نہ آندی بڑے بڑے پہلوان نو موت بچھاڑ دیندی ہے زمین تے سوکھی لکڑی دی طرح اسرائیل علیہ السلام پھڑکا کے زمین تے مار دے اگر موت نو بندہ دعائیاں دے ذریعے نال موت ٹال سکدا
حکیماں تے موت نہ آندی، وڈے وڈے ڈاکٹراں تے موت نہ آندی۔ اگر موت نو حسن دے ذریعے نال ٹالیا جا سکدا، اسی لوگ بڑے بڑے جہان اندر آئے، پر موت نے انبیاء کے پکڑ لیا ہے۔ اگر موت نو بندہ محبت دے ذریعے نال ٹال سکدا، ماں نال بڑھ کے محبت کوئی نہیں کردا۔ ماں دیاں گوداں وچ بچیاں تے بھی موت آ جاندیاں، انہاں نوں جان تو جانا بھی ہے موت برحق ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جڑی کہ آ کے رہے گی، بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو محفوظ کر لے، موت آ کے اس نوں پکڑ لے گی۔ جدوں وقت آئے گا کامیاب بندے ہوئی نے، حضور فرماندے فرصت دے لمحات نو مصروفیت تو پہلے غنیمت سمجھ، فرمایا دولت نو تندرستی تو پہلے غنیمت سمجھ لے۔ آج تیرے کول دولت ہے، ان چنگے کماں تے استعمال کر، اپنی اولاد تے استعمال کر، ذات تے بھی کر استعمال، تے نہیں اسلام روکدا۔ غریباں تے بھی استعمال کر، دینی کماں تے بھی استعمال کر۔ فرمایا دولت نو تندرستی تو پہلے غنیمت سمجھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے فرصت دے لمحات نو مصروفیت تو پہلے غنیمت سمجھو۔ حضور فرماندے جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا زندگی ہے اس نو موت تو پہلے غنیمت سمجھو۔ موت آ جائے گی، آ کے رہے گی، ٹر جانا تماشے والڑے ایک مثال ہے سمجھان لی بندیاں نوں، ٹر جانا تماشے والڑے میلا لگیا لگایا رہ جانا تیری یہ بانسری وجدی بند ہو سی، روح تیری سایہ لے جانا تیری یہ بانسری وجدی بند ہو سی، روح تیری سایہ لے جانا۔ مر مارلا بھڑ بیران دا او پلا نیک رمالا دے بندے نال لئیوں کچھ لے جانا۔ اچھے اعمال لے جانا، اچھے کام جڑے کیتے ہونے